نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے حقوق ادا کرنا اولاد کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد اپنے والدین کا حق کیسے ادا کر سکتی ہے؟ ایک باپ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روتا ہوا آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ کے ساتھ کیوں روئے؟ والدین کی خدمت کرنے والے ایک بیٹے کا واقعہ۔ والدین کی خدمت کرنے والے ایک بیٹے اور بیوی کو اللہ پاک نے کس انعام سے نوازا۔ والدین کے حقوق ادا کرنا اولاد کی کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، اپنے ماں باپ سے محبت کیجیے۔ آپ پر ان کا بہت بڑا قرض ہے۔ آپ نے کبھی انہیں حاصل کرنے کے لیے دعا نہیں کی ہے، لیکن انہوں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت دعائیں کی ہیں۔ باپ کی اکثر باتیں خود باپ بننے کے بعد ہی سمجھ میں آتی ہیں۔ رشتوں کا نہ ہونا شاید اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتے کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ ہمارے والدین نے اپنی حیثیتوں کے مطابق ہمارے لیے بھرپور جد و جہد کی، خود تکالیف اٹھائیں، ہمارے راستوں کی مشکلات دور کیں اور ہمیں کس نعمت و آسائش سے محروم نہیں ہونے دیا۔ اس احسان عظیم کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا۔ البتہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کی قدر کریں، ان کو وقت دیں، بعد میں پچھتاوے مار ڈالتی ہیں۔ اگر والدین حیات نہیں ہیں تو تہ دل سے ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، صدقہ خیرات کریں، ان کے اقارب کا خیال رکھیں۔ یوں آپ اپنی اولاد کے لیے اچھی مثال قائم کر جائیں گے اور آپ ان سے حسن سلوک کی امید رکھ سکیں گے۔ اگر دنیاوی محبت کے 100 ٹکڑے کیے جائیں تو 99 حصوں کے حقدار ماں باپ ہی ہیں۔ خبردار، ہرگز اپنے کسی قول و فعل سے ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہونے دیں۔ اگرچہ ماں باپ اولاد پر کچھ زیادتی بھی کریں، مگر پھر اولاد کا فرض ہے کہ وہ ہرگز کبھی بھی اور کسی حال میں بھی ماں باپ کا دل نہ دکھائیں۔ اپنی ہر بات اور اپنے ہر عمل سے ماں باپ کی تعلیم و تکریم کریں اور ہمیشہ ان کی عزت و حرمت کا خیال رکھیں۔ ہر جائز کام میں ماں باپ کے حکموں کی فرمانبرداری کرتے رہنا بے حد ضروری ہے۔ ان کے سونپے ہوئے کاموں میں تاخیر ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ماں باپ کو کوئی بھی حاجت ہو تو جان و مال سے ان کی خدمت کیجیے۔ اگر آپ کے ماں باپ اپنی ضرورت تمہارے مال سے پوری کر لیں تو ہرگز برا نہیں ماننا چاہیے، بلکہ یہ سعادت مندی خیال کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کریں، بلکہ یہ سمجھیں کہ میں اور میرا مال سب ماں باپ ہی کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ اپنے والدین پر خرچ کیا جائے۔ ماں باپ اگر ضرورت مند ہوں تو اولاد کے مال سے اپنی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ جس طرح والدین کے مال اور جائیداد پر اولاد کا حق ہے، اسی طرح اولاد کے مال پر والدین کا بھی حق ہے۔ مال ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے ضرورت مند والدین کو خرچ نہ دیتا ہو تو وہ گنہگار ہوگا۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، میرے ماں باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ اس کا باپ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کمزور تھا، میں قوی تھا، وہ محتاج تھا، میں مالدار تھا، میں نے اپنی ملکیت میں سے کسی چیز سے اسے منع نہیں کرتا تھا۔ آج میں کمزور ہو گیا ہوں اور یہ مالدار ہے، یہ مجھے اپنا مال دینے سے بخل کرتا ہے۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے اور فرمایا، کوئی پتھر یا ڈھیلا بھی اسے سنے تو رونے لگے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑکے سے فرمایا، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ حضرت عمارہ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پھوپھی سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ ایک یتیم میرے زیر پرورش ہے، کیا میں اس کے مال سے کھا سکتی ہوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے سب سے پاک مال اپنی کمائی کھانا ہے اور بیٹا بھی اس کی کمائی ہے۔
ہر مرد اور عورت پر اپنے ماں باپ کے حقوق کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ ماں باپ کا انتقال ہو جائے تو اولاد پر ماں باپ کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہیں اور اپنی نفلی عبادتوں اور صدقہ خیرات کا ثواب ان کی روحوں کو پہنچاتے رہیں۔ ماں باپ کے دوستوں اور ان کے ملنے جلنے والوں کے ساتھ احسان اور اچھا برتاؤ کرتے رہیں۔ ماں باپ کے ذمہ جو قرض ہو اس کو ادا کریں، یا جن کاموں کی وہ وصیت کر گئے ہوں ان کی وصیتوں پر عمل کریں۔ جن کاموں سے زندگی میں ماں باپ کو تکلیف ہوا کرتی تھی ان کی وفات کے بعد بھی ان کاموں کو نہ کریں کہ اس سے ان کی ارواح کو تکلیف پہنچے گی۔ کبھی کبھی ماں باپ کی قبروں کی زیارت کے لیے بھی جایا کریں اور قبر پر جا کر فاتحہ پڑھیں، سلام کریں، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ ان سے ماں باپ کی ارواح کو خوشی ہوگی اور فاتحہ کا ثواب فرشتے نور کی تھیلیوں میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کریں گے، اور ماں باپ خوش ہو کر اپنے بیٹوں کو دعائیں دیں گے۔ دادا دادی، نانا نانی، چچا پھوپھی، خالہ کے حقوق بھی ماں باپ ہی کی طرح ہیں۔ یوں بھی بڑے بھائی کا حق بھی باپ جیسا ہے۔ ایک نوجوان آدمی کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ان کی خدمت کر کے وہ بہت خوش ہوتا تھا، اسے دلی سکون ملتا تھا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جائیداد کا سارا حصہ میں آپ کو دے دیتا ہوں، آپ والدین کی خدمت میرے سپرد کر دیں۔ سودا کر لیا گیا۔ اس نے اپنے والدین کی ایسی خدمت کی کہ وہ اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے ہمیشہ دعائیں دیتے۔ اس کی ماں اور باپ اسے ہمیشہ یہی دعا دیتے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں بہت دولت سے نوازے گا اور اللہ آپ کو بخش دے گا، اور اس کے والدین فوت ہو گئے۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا ہے کہ فلاں پتھر کے نیچے تمہیں کچھ پیسے ملیں گے، وہ پیسے تم لے لو اور اپنی زندگی کی ضروریات پوری کرو۔ اس نوجوان نے پوچھا کہ ان پیسوں میں برکت ہوگی؟ کہنے والے نے کہا برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان نے کہا پھر میں نہیں لوں گا۔ صبح اٹھ کر اس نے یہ خواب اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی نے کہا بے شک نہ لینا، لیکن جا کے دیکھو تو صحیح کہ پیسے ہیں بھی یا نہیں۔ اس نے کہا جب لینے ہی نہیں تو میں جا کر دیکھوں کیوں؟ دوسری رات اس نوجوان کو پھر خواب آیا کہ فلاں پتھر کے نیچے بہت زیادہ پیسے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، وہ پیسے لے لو، تمہاری خدمت کے بدلے مل رہے ہیں جو تم نے اپنے ماں باپ کی ہے۔ اس نوجوان نے پوچھا ان پیسوں میں برکت ہوگی؟ جواب آیا برکت تو نہیں ہوگی۔ نوجوان کہنے لگا مجھے ایسے پیسے نہیں چاہیے جن میں برکت نہ ہو۔ اس نوجوان کو تیسری رات پھر خواب آیا، کہا گیا کہ فلاں پتھر کے نیچے تھوڑے سے پیسے ہیں، اب جا کر لے لو، اب موقع ہے۔ اس لڑکے نے پوچھا ان پیسوں میں برکت ہوگی؟ جواب ملا جی برکت ہوگی۔ وہ صبح اٹھا، اس پتھر کے نیچے سے جا کر وہ تھوڑے سے پیسے لے جا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ دل میں خیال آیا کیوں نہ آج گھر میں کوئی اچھی چیز لے جاؤں اور پکا کر سارے گھر والوں کو کھلاؤں۔ اس نے مچھلی خریدی۔ جب گھر آیا تو اس کی بیوی نے مچھلی کو کاٹا تو اس مچھلی کے پیٹ سے ایک ایسا موتی نکلا جس کو بیچا تو زندگی کا پورا خرچہ نکل آیا۔ یہ برکت ہوتی ہے والدین کی خدمت کرنے سے، یہ برکت ہوتی ہے والدین کو خوش کرنے سے۔ وہ باپ جس نے نہ دھوپ دیکھی نہ چھاؤں، نہ دن دیکھا نہ رات، اپنے سکون کو پسے پشت ڈال کر محنت مزدوری کر کے لوگوں کی باتیں برداشت کر کے اپنی اولاد کو کھلایا پلایا اور جوان کیا، لیکن افسوس ایسی اولاد پر جو یہ کہے کہ تم نے کیا کیا ہمارے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ کرنے کی ترغیب دی ہے، اور ان کی نافرمانی اور انہیں اذیت پہنچانے پر وعید اور تنبیہ فرمائی ہے، اور اس کی وجہ بس یہی ہے کہ بچے بات مان لیں اور ان میں اسلوب کی وجہ سے کوئی اثر پیدا ہو اور وہ اپنے آپ کو سنوار لیں اور اپنے اخلاق اور عادات کی اصلاح کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرما بردار اولاد کے لیے جنت کے اور نافرمان کے لیے دوزخ کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ محترم ناظرین، بچے والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، بچے گھر اور خاندان کی حقیقی رونق ہیں، بچے خاندانی رشتوں کے امین اور صادق ہیں، بچے جنت کے پھول ہیں، بچے حیات دنیا کی زینت و آرائش ہیں، بچے روئے زمین کے قیمتی سرمایہ ہیں۔